Karachi was a beautiful city, and you cannot compare a Karachi of 1990s than what is now in existence. یہاں سے کیلیفورنیا اسٹیٹ سینٹ سے کچھ سینیٹرز لے کر جائیں گے, اور موسٹ آف دا فوکس ول بی ان دا ایریا آف ایگریکلچر. ایک جو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ یہ کہ کریٹ اے پازیٹیو امیج آف دیم سیلف ہیئر, تاکہ جب یہاں کے لوکلز جو ہیں وائٹ, بلیک, ہسپینک دیکھیں تو دے ول سے مائی گاڈ ہاؤ گڈ آر دیز پیپل, ویئر آر دے فرام. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is Uzair Hassan and you are watching the Sapiens Experience podcast. In today's episode, we are going to feature a very prominent doctor from the California community. He is known for his philanthropic activities and the phenomenal things that he has been doing so far. So without any further delay, let's welcome Mr. Dr. Imran Sharif. Thank you so much Uzair and Sapiens Experience for the invitation. Excited to be here. And we'll have a great discussion and interaction. اچھا ڈاکٹر عمران, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ what is that one thing or two things جس کی وجہ سے what we have seen the number of successful doctors in United States, ان کا زیادہ تر کا تعلق ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, نیپال ہو, تو what is that reason جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سکسیزفل ڈاکٹرز یہاں پہ نظر آتے ہیں, اینڈ وہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک ینگ ڈاکٹر جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے اپنا کریئر پرسو کرنا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں یا یورپ میں یا یو کے اندر؟ بہت اٹس اے ریئلی گڈ کویسچن. دیکھیں, وین وی آر آل گروئنگ اپ ان پاکستان, اٹس ایز یو نو اٹس تھرڈ ورلڈ کنٹری, اینڈ جو ہماری ڈریمز ہیں اور جو ہماری اچیومنٹ ہیں وہ ساری وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں. دیر از ویری لمیٹیڈ ریسورسز, لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ایجوکیشن ایٹ سم لیول. You won't be able to achieve higher than what you want. تو this is an urge, یا یہ سمجھ لیں کہ ہماری ایک وہ ہوتی ہے جستجو کہ ہمیں اونچے سے اونچے لیول تک جانا ہے, اور in order to reach our dream we move to west. And in the past آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے لوگ یو کے موو ہوتے تھے, اس کے بعد once they understand that the better education اور جو بیٹر اپرچونیٹیز ہیں, ریسرچ آپشنز ہیں, اور جو ہم الٹیمیٹ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں لائف میں, وہ امریکہ آ کر ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی موسٹ آف دا پاکستانی ڈاکٹرز, موسٹ آف دا پاکستانیز اور بزنس مین اور اینی ادر فیلڈ, ناؤ یو کین سی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از سم تھنگ وچ از آن دا emerging areas, the most popular area right now in any kind of field. So people are moving in on the west towards America to achieve their goals. Imran bhai, what were initial days like for you specifically کہ جب آپ نے موو کیا تھا؟ کیونکہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اینڈ پروڈکٹ نظر آتا ہے یا اینڈ رزلٹ نظر آتا ہے, جس طرح آپ ابھی جو آپ کا ابھی کا لائف اسٹائل ہے یا جس طرح آپ ابھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن let's take all of us to that journey کہ آپ کے initial days کیسے تھے when you actually moved to US, and how was that thing in particular? Initially جب ہم پاکستان سے موو کر رہے تھے تو my goal was to get the highest level of education, cutting edge technology, and to be an extremely educated person in my expertise in my field. At that time میرا کوئی ایسا شوق نہیں تھا کہ فیم, منی اور اینی ادر ایکسپوجر. اٹ واز اونلی ٹو بی ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہیلپنگ پیپل ہیئر ان لوکلی ان یو ایس اینڈ ہیلپنگ پیپل ان پاکستان. اور آپ اسی وقت دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں جب آپ خود ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں, اور ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کہ واٹ آر دا ایشوز, واٹ آر دا کانفلکٹس اور ڈیزیز پروسیس, اور اس کو ہم کیسے آپ ایڈریس کر سکتے ہو, کیسے آپ مینیج کر سکتے ہو, کیسے آپ ٹریٹ کر سکتے ہو. ونس یو آر ایٹ دیٹ لیول دین یو ول اسٹارٹ ہیلپنگ ادر پیپل. سو یہ ایک نارمل پروسیس ہے, نارمل جرنی ہے جو موسٹ آف دا پیپل ہیو ٹو گو تھرو, اینڈ آئی وینٹ تھرو دیٹ, اینڈ اٹ واز a really fun journey,
very challenging. And at that point, it felt like a very long journey. इमरान भाई इनिशियल डेज के बारे में आपने बताया एंड ऑफ कोर्स यू हैव मेंशन अबाउट द चैलेंजेस एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ कराची, क्योंकि मैनी ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट नो दैट यू एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम कराची. तो जब आप कराची से मूव कर रहे थे यहाँ पे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सिटी एट दैट टाइम? कराची के क्या हालात थे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस वक्त प्रिवेल कर रही थी, या पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ योर पिक्चर्स एज वेल, यू आर क्वाइट एक्टिव इन कराची एज वेल पॉलिटिक्स के अंदर, बीइंग ए स्टूडेंट. एंड कराची का जो एक स्टूडेंट होता है वो सम हाउ पॉलिटिक्स से रिलेट कर ही लेता है, चाहे वो जिस भी डेकेड में हो. देखें, कराची जो है उसकी मेमोरीज और जो टाइम हमने स्पेंड किया वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता. मीन्स कराची वॉज अ हसलिंग बसलिंग सिटी. आप ऐसे समझ लें कि इट वॉज अ मिनी न्यूयॉर्क एट दैट टाइम. ब्यूटिफुल सिटी, ब्यूटिफुल पीपल, लाइवली एंड 24/7. तो हर वक्त जो है देयर वाज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन. एंड आपको पता है कि व्हेन यू आर इन मेड स्कूल, व्हेन यू आर स्टूडेंट, व्हेन यू आर इन हाई स्कूल, व्हेन यू कॉलेज, अब आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं लेकिन उसके साथ आपके दोस्त अहबाब एंड यू हैव अ ह्यूज सर्कल ऑफ फ्रेंड. इन पाकिस्तान में वी आर अ lot of friends. With every place we go, we have a different group of friends. So we used to hang out, go out, means whether to eat or do other activities or boring or whatever was available at that time. And even playing, means cricket, means, soccer, hockey. And I'm from Habib Public, where hockey was the most popular sport. And at that time when I was a little kid, Pakistan was on top of hockey. They were the number one team in the world. So Karachi was a beautiful city, and you cannot compare a Karachi of 1990s than what is now in existence. So unfortunately things have changed. اور کراچی ویسا نہیں رہا, لیکن ہمارے زمانے میں اٹ واز فینٹاسٹک بیوٹیفل سٹی. مین ان آل آنیسٹی اف آئی ووڈ ہیو ایوری تھنگ اویلیبل, جو چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں, اور کراچی ویسا ہی رہتا, تو کراچی از دا پلیس ٹو لیو. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس بات سے کافی لوگ ریلیٹ بھی کریں گے جو یہ پوڈ کاسٹ سن بھی رہے ہیں, کہ جو حبیب پبلک سے جو لوگ فیملیئر ہیں, دے نو کہ جتنے بڑے جو اسپورٹس مین ہیں وہ حبیب پبلک سے ہی ایمرج ہوئے ہیں فرام کراچی ان پاکستان. لیکن بینگ آرٹ یور بیسٹ, اور آپ اسپورٹس پہ بھی زبردست کر رہے تھے, پالیٹکس میں بھی تھے, اینڈ میڈ اسکول جو ہے اس میں بھی ایک سرٹن آپ کی انوالومنٹ جو ہوتی ہے اسٹڈیز کے اندر بہت زیادہ جو ہے میٹر کرتی ہے. تو یہ جو ڈائیورژن تھی, ڈائیورژن ابھی بھی ہے. فار ایگزامپل ابھی کی ڈائیورژن انسٹاگرام ہے, سوشل میڈیا ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اس طرح کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ کے لیے ڈائیورژنس کیا آتی ہیں دیٹ ٹائم, جو کہ آپ کو شاید اس طرح کانسنٹریٹ نہیں کرنی دیتی تھیں اسٹڈیز کے اوپر؟ جو 1990s کی ڈائیورژن ہے, دے آر ڈفرنٹ دین ناؤ. ناؤ اٹس آل سوشل میڈیا, اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا. ایٹ دیٹ ٹائم it was person to person, human to human, and face to face interaction. اور وہ انٹریکشن ہمارے ہوتے تھے, جیسے تم نے پالیٹکس کا پوچھا, means I was quite closely involved with the People's Party. اچھا. بے نظیر بھٹو اینڈ their cabinet, تو ان کے ساتھ ہمارا کافی انوالومنٹ تھا. پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ان کی جونیئر آرگنائزیشن ہے, اور اس کے ساتھ میرا کافی انوالومنٹ رہا. اور پہلی دفعہ جو پیپلز پارٹی کی جونیئر اینٹیٹی ہے PSF, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس کو ڈاؤ میڈیکل کالج میں آئی واز دا ون ہو براٹ اٹ ان اینڈ گاٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے اس میں کافی سوشل ایکٹیویٹیز کی, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی, ادر انگیجمنٹ, جن سے کافی پازیٹیو امپیکٹ ہوا کالج کے اوپر بھی, اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی, اور پارٹی کے اوپر بھی. سو یہ ایک تھی جو ایک ہماری انگیجمنٹ تھی. اس کے علاوہ مینز فلنتھراپک ورک, مینز وہاں پر جب بھی کوئی میجر ایشو ہوتا تھا کراچی میں, تو وی ور آلویز دیئر ٹو ہیلپ آور کمیونٹی, لوکل کمیونٹی, جہاں پہ بھی جانا ہو, ویدر اٹس ملیر, اٹس ناظم آباد, اٹس ڈیفینس, ویئر ایور دیر واز اے ایشو, where there was a problem, I would go, my buddies will go, I mean all of us will just and help whatever we can. Those are some of the other kind of diversion. Then obviously other social activities which are games, soccer, cricket, and indoor games. So
life was different. It was अच्छा good. इमरान भाई, इस तरह की सिचुएशन में जब आप पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कोई फैमिली प्रेशर कभी आया, कभी इस तरह की फैमिली को थ्रेटन फील हुआ कि इस टाइम पे बेटे को मना कर देना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से इंगेज ना करे या अपने आप की इन्वॉल्वमेंट ही ख़त्म कर ले पॉलिटिकल पार्टीज से? ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था उन दिनों में. जो लोग भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे, एंड स्पेशली कराची पॉलिटिक्स, तो फैमिलीज, मॉम एंड डैड, दे वर ऑलवेज कंसर्न. सो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे दोनों भाई जो थे, दे वर ओल्डर देन मी, दे वर इन यूएस. सो दे वर finishing their masters, and one was working for Ford Motor Company. So I used to get phone calls from them every few days that leave politics, leave Pakistan, and that was a normal process. And my mom रूटीन कॉलिंग थी आपकी ये वाली? हाँ, routine calling थी. और मेरी वालदा, my mother, she was always concerned every day. My grandmother was always concerned every day that कि आप ये सब छोड़ो और आप चले जाओ. अच्छा. So unfortunately my father passed away when I was very young, so he didn't see all these things. So I did all this on my own. I explored it on my own. I understand all the dynamics on my own. और उसमें obviously pressure था, मेरा family का बहुत ज़बरदस्त pressure था, लेकिन somehow उसको handle किया, and handled with a smile, handled with my chest wide out. और हमने काम भी अच्छे किए, and alhamdulillah we are here now. अच्छा इमरान भाई, एक चीज़ हमें अक्सर देखने को मिलती है, जो लोग अब या स्टूडेंट जो अब मूव कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान से अगर वो यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के वेदर का उनको सामना करना पड़ेगा. आपके लिए इनिशियली जो ये माइग्रेशन थी, कल्चरल शॉक आपको लगा, या आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि मुझे वहाँ पे यही चीज़ें करनी पड़ेंगी, आई हैव टू वर्क, या मेरी वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, जो लेट नाइट आउट्स कराची के होते हैं वो अब शायद नहीं मिलेंगे मुझे, या मुझे जो है नए दोस्त बनाने पड़ेंगे जो मुझसे शायद माइंड सेट भी मेरा से डिफरेंट हो जिनका? आई थिंक ये कल्चरल शॉक उन लोगों को लगता है व्हेन दे डोंट हैव एनी क्लियर प्लान, दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू अचीव एंड व्हाट दे वांट टू डू. अब हमारे पास जो था, आई हैड अ प्लान कि आई हैव टू कम हेयर, गेट इनटू रेजिडेंसी प्रोग्राम, और उसके बाद जो है रिसर्च के साथ इन्वॉल्व होना है, फेलोशिप करनी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व रहना है. तो दोज वर ऑल सेकेंडरी के हैंगिंग आउट लेट एट नाइट, फाइंडिंग मोर फ्रेंड्स. एडवांटेज हमारे पास यहाँ था कि मेरी क्लास में जो व्हेन आई ग्रेजुएटेड we have almost 400 plus students. तो उसमें से हमारी half of my class was sitting in US. तो I have my friends all different states. तो मैं initial जब आके यहाँ पे Detroit में land किया, तो I had bunch of my friends over here. So we used to hang out on a regular basis, लेकिन at the same time focus जो है वो मेरा जो है वो education और cutting edge technology पे रहा. तो उस वजह से distraction नहीं हुआ. और उसके बाद जब हमारा initial migration हुआ था, so initially I was in London doing masters, so I stayed there for some time, so I was kind of used to Western living or Western civilization. तो adjustment जो था वो बिल्कुल भी problematic नहीं था, and mindset था, goals थे जिनको achieve करना था, there were dreams that I wanted to achieve, और वो सारी चीज़ें achieve की हैं. इस वजह से आई वॉज नेवर इम्पैक्टेड विद ऑल द थिंग्स दैट यू पॉइंटेड आउट. लेकिन एक आम आदमी जब वहाँ से माइग्रेट करके आता है एंड उसको ये होता है कि मैं अमेरिका आऊँगा एंड आई एम गोइंग टू बी आई एम गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी प्लान, that person is going to go through every single thing that you just mentioned. Imran bhai, how much time you took to make your first $1 million? देखिए, मैंने इनिशियली जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, money was not never the factor. Okay. So my $1 million was made when I got into US and started. At what age roughly? I mean, I think I was 26, 27. Okay. So at that time, that exposure and getting started to work in a real residency program and getting exposed to the American health system, that experience, that feeling, being there
is more than $1 million. Or just on the other side, when did I made my $1 million? Means once I finished my fellowship. After that, probably I think in I would say 2-3 years, because after my fellowship I was doing research, I was teaching and educating, and once I left my academic career and once I got into business, private practice and other ventures, the million was just a very I would say not a very high threshold. It was right there, and anyone who has the dreams, anyone who has the passion, anyone who wants to do something in their life, they can get it within a very quick time. Absolutely. अच्छा, इस क्वेश्चन का मकसद ये भी था, व्हेन पीपल यूजुअली हियर दीज स्टोरीज, तो उनके जहन में सबसे पहले ये आता है कि कौन से ऐसे शॉर्टकट से सबसे पहले पैसे बनाए जाए बाहर आके, जबकि देयर इज़ नो शॉर्टकट. आई बिलीव दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. हाँ, आप स्मार्ट वे में जो है चीज़ें अपनी कर सकते हैं. हो सकता है आपको इतना लेंदी प्रोसेस में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस दे सके. स्पेशली यू कैन गाइड पीपल बेटर विद दैट. देखिए, ओवरनाइट सक्सेस तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू द स्ट्रगल. उसमें है कि इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस. यू लर्न and you get better, and you get to be a better person. That's one thing. और उसके साथ आप जब सीखते हैं चीज़ें, तो by 8 to 10 years you are a very mature and very well experienced person as compared to a shortcut. I mean, if you have money, I mean, a person can make $1 million in one day in a stock market, right? Yeah. So it can happen, but there are risks with that. And do you want to do that? I don't suggest that, but if you have extra cash, you can do that. अच्छा, that's good. अच्छा इमरान भाई, इसके साथ ही हमने देखा कि you got involved in many philanthropic activities as well, though you were part of कुछ similar activities in Pakistan as well. लेकिन यहाँ पे जब आपने रह के as an overseas पाकिस्तानी गिविंग बैक टू द कम्युनिटी वाला जो एक्चुअल फ्रेज़ है, बिकॉज ये वाला फ्रेज़ आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, फर्दर ऑन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, लेकिन यू एक्चुअली प्रूव्ड इट. थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपने ये वाली चीज़ कब से स्टार्ट की, इन विच यू डिसाइडेड कि अब मुझे वापस सपोर्ट करना है जहाँ से मैं आया हूँ उस मुल्क को. देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट हर पाकिस्तानी जो वेस्ट पे मूव होता है उसके दिमाग में ये आती हैं ये क्वेश्चन ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. व्हाट हैपन इज़ नॉर्मल लाइफस्टाइल of a person who migrate from Pakistan to US for further education. जो initial part होता है 5 से 10 साल, that's usually taken for stability. जिसमें ये होता है कि आप educated, you get yourself educated, experienced, उसके बाद आप job वगैरह करते हैं या businesses start करते हैं. Once you get stable, then you start thinking about it. Okay, now पाकिस्तान हैज़ गिवन मी ऑल दिस. हम सब इस वक्त यहाँ पर अमेरिका में किस वजह से हैं? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. हम सब यहाँ पर अमेरिका में, व्हाट इज़ द बेस रीज़न? एजुकेशन. Pakistan has provided us the best education at their level. Obviously, they cannot provide the same as Harvard and other institutes, Ivy League institute, but they gave us enough tools, and now we are here. Now once we are established and जब हमें ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं, एक comfortable lifestyle भी आ जाता है, and we are established, now we start thinking, okay, now what can we do to pay back or help the community, or help community here, help community in Pakistan, or help community anywhere, because I have been to Africa and other parts of the world. I've taken medical missions to Sierra Leone and other areas where there was a lot of need. Africans, it's a third world country. They don't have enough even food. So medicine, treating their diseases, providing them healthcare. So we have done that. I've seen you have provided some free camps as well. Medical camps भी आपने कुछ जो है इनिशिएट किए, जिसमें आपने आई गेस ड्यूरिंग द कोविड और कोविड से पहले भी आपने इस तरह के कुछ वेंचर्स में पार्ट लिया. बिल्कुल, कोविड से पहले भी हमने काफ़ी वेंचर्स किए थे. उसके बाद कोविड के दौरान फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2-3 years आई वॉज pretty much on a very regular basis on social media, educating community here, community in Pakistan, community all over the world
about what are the new technologies, new initiatives, how to manage, how to treat, how to understand the disease process, and what to do in certain situation when you get COVID infection. And uske baad COVID vaccine کے بارے میں who should get the COVID vaccine, and then we did work. یہاں پہ ہم نے US کانگریس کے ساتھ, کانگریس ریپرزینٹیو کے ساتھ ہم نے کافی اسٹرانگلی کام کیا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور ہم نے آلموسٹ کلوز ٹو لائک $4.7 to $5 million ورتھ آف کووڈ ویکسین ڈیورنگ دا پینڈیمک پاکستان بھیجوایا. اس کے علاوہ میری اپنی آرگنائزیشن پاکستان میری جان, اس کے تھرو ہم نے مختلف اسٹیٹس میں, پاکستان میں مختلف سٹیز میں جو بھی اکوپمنٹ تھے, میڈیسنس تھیں, ادر ریسورسز پینڈیمک سے, وہ ہم نے پرووائڈ کی. ہم نے یہ سارے کام امریکہ میں بھی کیا. امریکہ میں اس وقت جو ہمیں مین پرابلم ہو رہی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے, مینز ویکسین از ناٹ این ایشو, بیکاز ویکسین تو یہاں پہ بن رہی ہے, رائٹ. یہاں پہ 3 میجر کمپنیز تھی جو بنا رہی تھی, لیکن بیکاز آف دا پینڈیمک اینڈ بیکاز آف دا پیرالسس آف دا کنٹری, لوگ جو تھے وہ گھر پر تھے, جابز نہیں تھیں, اینڈ دے ور رننگ آؤٹ آف فوڈ, ادر راشن. تو ہم آن اے ویری ریگولر بیسز, میں, مائی وائف اطرت اور مائی کڈس علی, ایمان, خضر, پارسا, مائی فیملی, ود مائی فرینڈس, ود مائی کمیونٹی, سب کو ہم وی گیٹ ایوری ون انگیج, ادر پیپل فرام پولیٹیکل پارٹی, اینڈ وی یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ راشن کہہ لیں آپ, فوڈ سپلائی کہہ لیں, on a regular basis, weekly basis, monthly basis, or a bigger occasion like Thanksgiving tha yesterday. So Thanksgiving pe we always used to have a big feast, or other ventures jahan pe homeless یا جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے ان کو ہم فوڈ پرووائڈ کرتے تھے, رہنے سہنے کی چیزیں پرووائڈ کرتے تھے. مینز اٹ کوڈ بی ونٹر کلوتھنگ, اٹ کوڈ بی socks, it could be beanies, it could be shoes, whatever was possible, whatever connection that we had, we utilized those connection. ان کو بھی ہم اپنے ساتھ انوالو کرتے تھے ان انیشیٹیوز میں, وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ہیلپ کرتے تھے, اور we provided the resources. اچھا عمران بھائی, you have mentioned about connections. We have seen some deep rooted connections of you with American politicians, چاہے وہ کانگریس لیول پر ہوں یا سینٹ لیول پر ہوں. اینڈ یوزلی جو اس طرح کے کنیکشنز ہوتے ہیں لوگ تب بناتے ہیں جب دے سی ایکچولی کہ کوئی اسٹیبلش ہو چکا ہے یا کانگریس مین بن چکا ہے, بٹ آپ کے بہت ہی گراس روٹ لیول سے یہ کنیکشنز ہیں. سو دیز کنیکشنز ہیلپ یو ان اینی وے جب بھی آپ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا اور بھی چیزیں آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو یہ کنیکشنز؟ بالکل. دیکھیں, جیسے میں نے مینشن کیا کہ انیشیل فیز جو ہوتا ہے جب آپ مائگریٹ کرتے ہیں تو آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں, جابس ہوتے ہیں, واٹ ایور از دا پروسیس. اینڈ آفٹر دیٹ دین ونس یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دا پروسیس کہ ہم نے تو رہنا یہاں پہ, دس از اوور ہوم لینڈ, اوور مدر لینڈ از پاکستان, تو واٹ کین وی ڈو ٹو ہیلپ ہیئر اینڈ آلسو ہیلپ اوور دیئر. تو دا بیسٹ پروسیس از کہ آپ یہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے, لوکل پولیٹیشین, ان کے ساتھ انوالو ہوں, ان کے ساتھ آپ انیشیٹوز پہ کام کریں, ویدر اٹس ان دا ہیلتھ کیئر, اٹس ان امیگریشن, جاب کریشن, واٹ ایور تھنگس دیٹ یو کین تھنک آف ول بی پازیٹیو. آپ گراس روٹ پہ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کریں, ویدر اٹس اے کاؤنسل مین, اٹس میئر. کافی سارے میئرس ہمارے دوست ہیں, کافی سارے کونسل ممبر ہمارے دوست ہیں. آپ اسمبلی میں کام لوگوں کے ساتھ کام کریں, اسٹیٹ اسمبلی, اسٹیٹ سینٹ میں آپ کام کریں, اور کانگریس کے ساتھ پھر آپ فیڈرل لیول پہ کام کریں. سینیٹر آبویسلی از دا نیکسٹ لیول, اینڈ دین ڈسٹرکٹ اٹرنی, اٹرنی جنرل. All these different problems do arrive, all these different issues do arrive in the community. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر ہم یہ سارے کام نہ کریں گے تو ایٹ سم پوائنٹ جب پرابلمس ہوتی ہیں اور جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو دین دے ول آسک کہ who you are. تو اب جیسے لاسٹ ٹائم few months ago اگست میں پاکستان ڈے پہ میرا جو دوست ہے, مائی ویری گڈ فرینڈ سینیٹر جوش نیومین, ود ہیم اینڈ ہز ٹیم اینڈ ایمبیسڈر آف پاکستان مسعود خان, ہم نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا. اس میں پاکستانی امریکن ڈائسپورا, ان کا جو ورک ہے, جو ان کے انیشیٹوز ہیں, ان کو ریکگنائز کیا ہم نے یو ایس کیلیفورنیا اسٹیٹ سینٹ میں, اینڈ دا ریزولوشن SR 105. تو دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ایگزامپل. اس کے علاوہ کانگریس میں ہم کافی ساری چیزیں کر چکے ہیں, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویکسین سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ
جب افغانستان سے امریکن ٹروپس واپس امریکہ موو کر رہے تھے, ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز لاٹ آف انفلکس آف ریفیوجی ٹو پاکستان. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریچڈ آؤٹ ٹو کانگریس, آئی ریچڈ آؤٹ ٹو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. تو ود دی ہیلپ آف آلموسٹ لائک 16 to 20 کانگریس مین ہم کافی ایڈ لا سکے تھے پاکستان کے لیے, ان ریفیوجیز کے لیے, کیونکہ پاکستان ہیز اے ہیوج انفلکس آف ریفیوجیز, ملینز آف افغان ریفیوجیز, اور ان کو کون مینیج کرے گا, ان کو کون سپورٹ کرے گا. تو ود دی ہیلپ آف کانگریس وی ور ایبل ٹو اچیو دیٹ. تو اس کے علاوہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو پاکستان از اے ہیوج پرابلم. اس میں فلڈنگ ہو گئی, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں میجر فلڈنگ ایشو ہوئے تھے. اس وقت فاؤنڈیشن کے ہمارے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. آئی ورک کلوزلی ود شاہد آفریدی, ایز یو نو از اے فیمس کرکٹر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری فاؤنڈیشن ہے. اینڈ امریکہ میں ہمارے 5 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اینڈ وی مینیج موسٹ آف دا تھنگس ان ریلیٹڈ ٹو فاؤنڈیشن. تو اس میں ہم نے کافی فنڈس, ڈونیشن اور انیشیٹوز اور پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیے تھے پاکستان کے لیے, اور وہ ساری سپورٹ یہاں امریکہ سے تھی. اور وی ور ورکنگ ہینڈ ان ہینڈ ود شاہد آفریدی فاؤنڈیشن, شاہد خان, شاہد آفریدی اینڈ جہانگیر خان. اچھا عمران بھائی, ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. وی ہیو سین سم آف دا پاکستانی پولیٹیشینز اپلاڈنگ یو ایز ویل فار دا ایفرٹس دیٹ یو ہیو بین ڈوئنگ سو فار. لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک دفعہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایکٹ ہو جاتا ہے, دیر آر ملٹیپل پیپل ٹو ٹیک دا کریڈٹ آف دا سیم تھنگ. تو ایک تو اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنے کا کیا آسان طریقہ ہے, کیونکہ ایک لے مین کے لیے, ا پرسن فرام پاکستان ہو از جسٹ واچنگ, اچھا ایک یہ بندے نے کام کیا, اچھا سیم کام اس بندے نے بھی کیا, ہاؤ دے کین چیک دا آتھینٹسٹی آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. اور آتھینٹسٹی کے ساتھ ساتھ کریڈیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ کس طرح جو ہے اس کے منور کیا جائے یا اس کو فگر آؤٹ کیا جائے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے. اوکے. کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ کافی ساری چیزیں ہم نے کی, اور جب دا ٹائم came to credibility and someone else was taking the credibility. تو میں آپ کو خالی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. I think پینڈیمک کے دنوں میں امریکہ واز ہوسٹنگ کلائمیٹ سمٹ, ورچوئل کلائمیٹ سمٹ. تو پاکستان واز ناٹ انوائٹیڈ. تو اس وقت پاکستان گورنمنٹ ریچڈ آؤٹ ٹو می اینڈ ادر پیپل. تو اس میں نے یہاں پر جو ہمارے کانگریس میں جو فرینڈس ہیں, جو کالیگز ہیں, اور جان کیری, ان کو ریچ آؤٹ کیا کہ پاکستان کو ورچوئل کلائمیٹ سمٹ میں انوائٹ کرنا چاہیے. اینڈ آن آور ریکویسٹ, آن آور سجیشن, جان کیری واز ایبل ٹو سینڈ آؤٹ این انوائٹ ٹو پاکستان. تو پاکستان نے اس میں جوائن کیا, سب کچھ کیا. اینڈ ایٹ ون پوائنٹ higher sources claimed that all this work was done by someone else. So someone else was taking the credit. So I had to redo the whole thing, change the dates on all the documents, and then send it back to that person, the hierarchy, and show them that this is my work. And then they accepted it. So this is how complicated this can get, and this is how complex it is. So you have to understand the Pakistani system in order to... Pakistani system in Pakistan or Pakistani system in US as well? Pakistani system in US and Pakistani system in Pakistan, in order to take the credit. Otherwise, if you don't understand the system and if you keep doing good thing, which is, there's nothing wrong with that. I think it's good to just keep doing good thing at the end of the day. Apni capacity mein jo at the end of the day, it pays off. But in order to get the credit, and I'll explain to you why credit is also important. In order to get the credit, you have to do the right way. So that way people will know who you are and what you have done. And the reason for taking the credit and being recognized by the other entity is it will boost up your morale. Okay. And it will make you achieve more and do more. Absolutely. And it will just make you a better person and be more prominent in that particular area. Okay, that's very important. And as you mentioned, credibility بہت زیادہ important ہے اس بندے کی بھی جو کہ ایک certain initiative plan out کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے. Recently what we have seen that you have been traveling to Pakistan as well. پہلے بھی آپ کر رہے تھے, لیکن اب جو آپ ٹریول کر رہے ہیں, you have been meeting the Prime Minister of Pakistan as well.
اینڈ آئی گیس یو ہیو میٹ ہم ٹوائس اور تھرائس اب تک ایک بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ میں. از دیر اینی پرٹیکولر تھنگ دیٹ یو آر پلاننگ ود دا کرنٹ گورنمنٹ, یا آلریڈی جو آپ کے پرانے پروجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ بریفنگ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, I was very fortunate to meet the Prime Minister a number of times, and as you know, the Prime Minister, President, and other foreign ministers, I mean, they have a lot of other engagement, but at the same time, they were able to meet with me on a very regular basis. So, جو میری ان کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن رہی ہے, اس میں ہم نے پرانی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے, جو ہمارے نئے انیشیٹیوز ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے, اور جو ہمارے گولز ہیں اس میں جسٹ ٹو مینشن فیو آف دیم, ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے کیلیفورنیا اسٹیٹ سینٹ سے کچھ سینیٹرز لے کر جائیں گے, اور موسٹ آف دا فوکس ول بی ان دا ایریا آف ایگریکلچر. سو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر از دا بریڈ اینڈ بٹر فار پاکستان, فار دا اکانمی, فار جاب کریشن, اور جو لوکل انجن ہیں ان کو چلانے کے لیے ایگریکلچر از ویری ویری کی. تو کیلیفورنیا میں آپ کے پاس ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہم نے پرائم منسٹر سے ان ڈسکشن از ٹورزم. ٹورزم جو ہے اس کے اوپر پاکستان نے اتنا زیادہ محنت نہیں کی ہے. آئی ووڈ سے دے کین ڈو لاٹ بیٹر, بیکاز آپ کو پتہ ہے بلتستان اور جو فرنٹیئر کا ایریا وہ بہت ہی خوبصورت ہے, اینڈ برنگنگ ٹورزم ٹو دیٹ ایریا ول کریٹ completely different economy and a lot of jobs, hotels, and that industry. So دو یہ جو چیزیں ہیں یہ really important ہیں جس میں we have to continue to work, move forward and deliver. اچھا, پاکستان کے ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہو. آپ نے ڈفرینٹ گورنمنٹس میں کیا چیز سملر یا کیا چیز ڈفرینٹ وٹنس کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ مائنڈ سیٹ چینج ہوئے ہیں جو لوگ اب آ رہے ہیں پوزیشنس کے اوپر؟ دیکھیں, ہر پارٹی کی جو فلاسفی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اینڈ جو بیکاز میری کسی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے, نائدر پی ٹی آئی, نائدر پیپلز پارٹی, نائدر پی ایم ایل نون. میری افیلیشن ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے, کیا بہتر ہو سکتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ مل کے کریں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, ایز لانگ ایز کہ پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے اور ہمیں ٹرانسپیرنسی ہوگی اور اچھی چیزیں پاکستان میں کرنے کو ملیں گی تھرو اینی پلیٹ فارم. آئی تھنک تینوں پارٹیوں کے ساتھ کام کرنا ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے. اور جو انٹرنل ورکنگ گڈ فار پاکستان, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, یو آر ریڈی ٹو ورک ود دیم. پاکستان کے لیے ایز لانگ ایز پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, پازیٹیو ریزلٹس مل رہے ہیں, تو سارے پلیٹ فارم اچھے ہیں. جو پارٹی جو اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے, اچھے کام کر رہی ہے, اس کے ساتھ مل کے کام کریں آپ. اچھا, جب آپ کی کانگریس مین سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے, اینڈ خاص طور سے جب پاکستان کا ٹاپک نکل کے آتا ہے, سو واٹ آر سم آف دا مین تھنگس دیٹ یو ٹاک اباؤٹ پاکستان سے ریلیٹڈ, یا وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں, چاہے وہ برنگنگ انویسٹمنٹ ان پاکستان ہو, یا میڈیکل ایڈ ہو, یا یو ایس ایڈ کی سپلائی ہو پاکستان کو, کیا مین ٹاپکس رہتے ہیں آپ لوگ کے کانورزیشن کے؟ ہاں, ایک تو یہ کہ اکانومی جس میں بزنسز, ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز, وہ ایک سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو امریکہ کا کنسرن ہے وہ ہے کہ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, کیونکہ دے وانٹ اسٹیبلٹی ان پاکستان اینڈ ان دیٹ ریجن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اسٹریٹجکلی جہاں لوکیٹڈ ہے اس میں افغانستان ہے, آپ کے پاس چائنا ہے, آپ کے پاس انڈیا ہے, ایران ہے. تو اگر پاکستان اسٹیبل ہوگا تو وہ جو نیئر بائی ریجنس ہیں وہ بھی اسٹیبل ہوں گے, اور اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی کافی پروٹیکشن ملے گا کہ ٹیررزم کا ایشو جو ہے یہاں پر اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو وہ ایک چیز جو ہے یو ایس کانگریس ریپرزینٹیو ان کی ہمیشہ یہ کویشچن ہوتا ہے, یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کو کس طرح اسٹیبلٹی پرووائڈ کی جائے اس
ایشو سے ریلیٹڈ. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا عمران بھائی, وی ہیو سین سم آف یور ویری انٹرسٹنگ ویڈیوز ود شاہد آفریدی اینڈ جہانگیر خان ایز ویل, اینڈ یو ہیو بین پارٹ آف شاہد آفریدی فاؤنڈیشن. آپ نے ایک سیریز آف ویڈیوز بھی بنائی تھیں جہانگیر خان کے ساتھ, جس میں آپ نے اسپورٹس کی پروموشن اور جو ینگ اسپورٹس مین ہیں ان کے اوپر بات کی تھی جہانگیر خان کے ساتھ. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بانڈنگ ہے آپ کی شاہد آفریدی سے یا جہانگیر خان سے, یہ کیسی ہے, اینڈ آگے فار 2025 کیا انیشیٹیوز ہیں ود شاہد آفریدی اینڈ جہانگیر خان. دیکھیں, شاہد آفریدی اور جہانگیر خان دے بوتھ آر پلرز آف شاہد آفریدی فاؤنڈیشن, اور وہ کافی اچھا فلنتھراپک کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. چاہے آپ اس میں ایجوکیشن لے لیں, چاہے آپ واٹر فلٹریشن لے لیں, چاہے آپ فلڈ ریہیبلیٹیشن لے لیں, چاہے آپ اسپورٹس سے ریلیٹڈ لے لیں, تو دیر ورک از فینامنل. سو دیٹس ہاؤ I am involved with the foundation. That's how I'm involved with Shahid bhai, Jahangir bhai, اور اب ان کے ساتھ بڑی ہی کلوز ریلیشن شپ ہے. We communicate on a regular basis on number of issues, projects and other things. So ہم اس پروسیس کو کنٹینیو کریں گے, اور 2025 میں ہمارا یہی پروجیکٹ پلان ہے کہ اور زیادہ ہم اسکولز ایکوائر کریں, اور زیادہ ہم موبل یونٹس ایکوائر کریں, ہم اور زیادہ پیریفری میں ریموٹ ایریاز میں پاکستان کے جائیں, وہاں پر ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں, وہاں کلین واٹر پرووائڈ کریں, وہاں پہ ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اور سو یہ پروسیس جو ہے ہمارا 2025 میں چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی, بینگ این اوورسیز پاکستانی, جو آپ کے فیلو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کیا چیز ریکمینڈ کریں گے؟ اب اس میں دو ہمارے پاس سیکٹرز آتے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں ہو آر ڈوئنگ ویری فینومینل. کچھ اوورسیز پاکستانیز ایسے بھی ہیں جو کہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل اباؤٹ یورپین, امیرکن اینڈ یو کے اوورسیز پاکستانی. اپنی اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں وہ کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے, ڈونیشن دینے کے علاوہ, جس سے پاکستان کو اسٹیبلٹی ملے یا اسٹیبلائز ہو پاکستان؟ ہر جو امیگرینٹ ہے پاکستانی امیرکن, وہ اپنے لیول پر پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہے. اف یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ, آپ آن لائن ایجوکیٹ کریں بچوں کو وہاں پہ. دیر آر ٹولز, دیر آر ریسورسز. یا یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ٹویٹ بھی کر دیں پاکستان کے لیے, آئی گیس دیٹ ورکس بیسٹ ایز ویل. اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی برائی نہیں, تعریف ہی کر دیں گے تو وہ بھی ایک بہت اچھا پارٹ پلے کرتا ہے. آف کورس, مینز وہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. مینز کیونکہ پوری دنیا جو ہے ایکس یوز کرتی ہے, اینڈ دے سی کہ واٹس ہیپننگ آن ایکس. تو جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں اور ایکس پر کوئی بھی کامنٹ لکھتے ہیں, اور اگر اٹس اے پازیٹیو کامنٹ, تو دے آل تھنک کہ اٹس اے گڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ گو اینڈ وزٹ. تو دیٹ ول ہیلپ ود ٹورزم اور دوسری چیزوں میں, بزنسز میں. تو جو ایکسٹریملی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بچوں کو ہیلپ کریں ایجوکیشن میں, آن لائن ایجوکیشن. وہ پاکستان بھی جا سکتے ہیں آن سبیریکل, teach them for a few months, come back and start working in the West. جو ہائیلی ارنڈ انکم جن کے پاس ہے, بزنس اسٹیبلشز ہیں, وہ آبویسلی پاکستان ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ بزنسز اسٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, اپنی برانچز کھول سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. دوسری فاؤنڈیشنز ہیں جو ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, جو خود اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو دے ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف دیئر فیملیز ہیئر. ایک جو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ یہ کہ کریٹ اے پازیٹیو امیج آف دیم سیلف ہیئر, تاکہ جب یہاں کے لوکلز جو ہیں وائٹ, بلیک, ہسپینک دیکھیں تو دے ول سے مائی گاڈ, مینز ہاؤ گڈ آر دیز پیپل, ویئر آر دے فرام, اور دین دے ول ٹرائی ٹو لرن مور اباؤٹ پاکستان. اور جب وہ آپ کے بارے میں پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو کہیں گے کہ یار آئی وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ کنٹری. تو دس از ہاؤ یو کریٹ اے گڈ امیج, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ٹورزم اسٹارٹ کرا دیا جسٹ بیکاز آف گڈ گیسچرز among 100 communities or 1,000 communities. That's very well said. Thank you Imran bhai for being part of this podcast. It was a pleasure having you. And آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, اس کا ایک جو سمرائز اگر کریں تو اس میں یہی ہوگا کہ وی آر دا ایمبیسڈر آف آر اون کنٹریز. تو اگر ہم خود ہی کسی نہ کسی کی بیشنگ میں لگ جائیں گے یا اپنے ہی لوگوں کی جو ہے وہ لیگ پولنگ کریں گے, it's going to affect our country, it's going to affect ourselves in any way possible.
ہم ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے ہم اس سے کوئی ایک ایڈوانٹیج لے لیں، لیکن لانگر رن میں اس میں ہمارا خود کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، یا ہم اس سے خود جو ہے وہ ہماری جو امیج ہے وہ خراب ہوگی. اچھا عمران بھائی، ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے، لیکن ایک چیز اور جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے وین یو آر ایکچولی فلائنگ ان فرام LA ٹو ٹیکسز، you were discussing about a university project as well. So tell us about that, what kind of project it is, and I guess آپ نے اس کا شاید انیشیٹ بھی کر دیا ہے پروجیکٹ وہ جو ہے. ہاں دیکھیں بلتستان میں کچھ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر اسکولز اویلیبل نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے. تو میری کافی اچھی ریلیشن شپ ہے سینئر جسٹس رامدے صاحب کے ساتھ، خلیل رامدے. سو وہ اور ان کی فیملی بلتستان میں کسی ریزن سے وزٹ کرنے گئے، تو وہاں پر انہوں نے بچوں کو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے پڑھتے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا وہاں پر کہ بھائی تمہارا اسکول کہاں ہے، تمہاری کلاس کہاں ہے. تو بچے پریشان ہو گئے، بچوں کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ نہ ان کو کانسیپٹ تھا اسکول کا، نہ ان کو کانسیپٹ تھا کلاس روم کا. تو وہاں سے جسٹس رامدے کی فیملی نے وہ چیز ایکوائر کی، اس کو پہلے وہاں پر اسکول بنا دیا تھا. تو اسکول بن گیا تھا. اب وہاں پر ہائر ایجوکیشن کے لیے تو کوئی اور چیز تھی نہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو میری وزٹ تھی اس میں میری جسٹس رامدے کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس سلسلے میں. اور وہاں پر ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، رامدے یونیورسٹی ان بلتستان. اور وہاں پہ ہائر لیول آف ایجوکیشن ملے گی بچوں کو، اور ایجوکیشن کے ساتھ جو بھی نیڈس ہوں گی وہ پرووائڈ کی جائیں گی، رہنا ان کا پرووائڈ کیا جائے گا، اکاموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ان کے ٹیچرز ہیں اور جو بھی اسٹاف ہے ان کو وہاں پہ اکاموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی. پلس ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پہ ایک چھوٹا ہاسپٹل بھی بنایا جائے گا کیمپس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے. تو یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. جو کہ اٹ سیمس ویری گڈ، اینڈ تھینک یو عمران بھائی فار ٹیلنگ us about this. And for sure جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں they can reach out to you on your social media platforms as well if they want to be part of this project. کر سکتے ہیں آپ کو؟ Yes, of course, means anyone can be part of this project. کیونکہ یہ اتنا phenomenal ایک بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے، اس میں I guess you need more people to get involved in. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہے، کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو چکی ہے. ہمیں جو ایگزیکٹ اماؤنٹ آف لوکیشن مل چکی ہے کہ کتنا کینال کی زمین اور کہاں پہ پروجیکٹ یہ بن رہا ہے. اینڈ وی ہیو سم آف دا انیشیل کنسٹرکشن پکچرز جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ، اور اس میں اینی ون کین ہیلپ، اینڈ اٹس یور پروجیکٹ. اٹس اے پروجیکٹ فار پاکستان، فار پاکستانی کڈس اینڈ پاکستان's bright future. Absolutely. Thank you, Imran bhai, once again. And with that, this is Muse Harrison signing off with this episode of Sapiens Experience podcast. I'll see you with another exciting guest on this podcast very soon.